السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں پہنچے گی۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، ہمیں ہرگز آگ نہیں پہنچے گی، اور اگر ایسا ہو بھی گیا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو چند دن کی بات ہوگی، گنے ہوئے دن ہوں گے، پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان سے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر تو اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر دیا ہے تو پھر اللہ تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں، تم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا جیسا تم کہتے ہو، بلکہ جس نے بھی بڑی برائی کی اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، آگ میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، اصحاب الجنہ ہیں، وہ بھی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، پہلا پارہ سورہ البقرہ کی یہ آیات آپ نے سماعت فرمائیں۔ یہود کو اور نصارہ کو اس بات کا زوم تھا کہ وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے، بڑے محبوب، پیارے بندے ہیں، اللہ ہمیں آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا اسی سورہ البقرہ میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف جائیں گے تو یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی خواہشیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، انہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم سچ کہتے ہو تو اس کی کوئی دلیل بھی تو پیش کرو۔ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل بھی ہوتی ہے۔ البینۃ علی المدعی، مدعی کے ذمے ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اس کے اوپر لازم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اگر سچ کہتے ہو تو اس کی دلیل تو لاؤ، دلیل تو پیش کرو، اور دلیل کوئی بھی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟
یہ بھی ان سے پوچھا کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو چند دن کی بات ہوگی۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوں۔ ان کی بات کا بھی ذکر کیا اور اس کی تردید کا بھی ذکر کیا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ اپنی خواہشات غلط قسم کی آرزویں اور تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو چند دن رہیں گے، اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے وہاں پہ۔ یہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں کہ ہم چند دن رہیں گے اگر جہنم میں، تو اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا اور تمہیں داخل کر لیا جائے گا۔ معاذ اللہ، حضور اور آپ کے صحابہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یہودی ایسی باتیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی پیغمبر اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور جس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ پکا جہنمی ہے۔ کتب احادیث کی ورق گردانی کر کے دیکھیے، آقا دو جہاں کے آخری دنوں کے جو ارشادات ہیں، جو وصایا پر، وصیتوں پر مبنی ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، انہوں نے نبیوں اور اولیاء کی قبروں پہ سجدے کیے، ان کو عبادت گاہ بنایا، اس لیے ان پر لعنت ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات۔ آج جو بھی ایسا کام کرے گا، وہ اگر کلمہ بھی پڑھتا ہو تو کام تو یہودیوں والا کیا نا، عیسائیوں والا کیا نا، وہ لعنت سے کیسے بچے گا؟ اور لعنت یہ رحمت کے بالکل متضاد ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر لعنت ہو جائے تو بربادی ہوتی ہے، رحمت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت مانگتے رہا کرو، اللہ کا فضل مانگتے رہا کرو۔ مسجد میں آتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ مسجد سے باہر جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا فضل بھی۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، کسی شخص کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یہ بڑی نکتے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ لن يدخل احدا عمله الجنہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ لا انت یا رسول اللہ، قال لا ولا انا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی منہ سے جو زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی پکی بات ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، لیکن مجھ پر اللہ اپنا فضل بھی کرے گا اور رحمت بھی کر دے گا۔ اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہ کی رحمت مانگا کرو۔ کوئی نیک عمل کرنے کے بعد
ذرا بھی دل میں غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بڑا کام کر دیا۔ لوگ اپنے عملوں کو کی تشہیر بھی کرتے ہیں، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنی قربانیاں دی، میں نے اتنی صحابت کی۔ جس نے اپنے عمل کی تشہیر کی اس نے اپنے عمل کا ثواب ہی ختم کر دیا، اجر ہی ختم کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ان سے جا کے لو اس عمل کا اجر جن کے لیے تم نے یہ کیا تھا، میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو ان یہودیوں نے، بے ایمانوں نے یہ کہا کہ ہم تو چند دن اگر رہیں گے نا جہنم میں تو پھر اس کے بعد تم ہماری جگہ لے لو۔ اب یہ ان کی بڑی غلط بات تھی اور اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا جواب دیا، ان کی اس بات کا رد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، واللہ اللہ کی قسم ہم تمہاری جگہ پہ نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تمہاری جگہ پہ نہیں جائیں گے اور تمہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تم نے اپنے طور پہ یہ سمجھ رکھا ہے، اور چونکہ ہمارے بنی اسرائیل میں بڑے نبی آئے تھے، اللہ کے ہم لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوگی تو اور کن کی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے نفی کر دی، ان کے اس زوم باطل کی تردید کر دی۔ نہیں نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی عمل کرو اس کے بعد اس کی قبولیت کی بھی فکر کرو، اس کی قبولیت کی بھی دعا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر لگا کر، اور بیت اللہ بنانے کے بعد پھر کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، کیا کہا؟ یا اللہ جی جو ہم نے کام کیا نا قبول کر لینا، قبول کر لینا۔ کوئی بھی عمل اگر قبول ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ اگر عمل قبول ہی نہ ہو، رد ہو جائے تو پھر اس کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی اعمال اور ایسے کئی طریقے بتائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جس کو نبی جنت کی ضمانت دے دیں وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ تو بڑا ہی خوش نصیب۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال پر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں ان کو بھی توجہ سے سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور پھر جنت کی امید لگائیے، ورنہ جنت ملنی بڑی مشکل ہے، یہ معمولی کام نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، دنیا جنت ہے۔ کافر مزے اڑا رہا ہے، عیش کر رہا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مومن کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، مومن کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ اگر ان پابندیوں کو اپنا لیا تو انشاءاللہ جنت ان کا مقدر ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو مشقتوں نے گھیر رکھا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اب سونا حرام ہو گیا، پابندی ہے، فجر کی اذان سن لی، اب سونا حرام ہے، یہ پابندی ہے، چھوڑ دو بستر، چھوڑ دو نیند۔ اب اس نماز کی طرف آ جاؤ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ چند لوگ۔ پابندیاں ہیں مومن کے لیے، جنت میں جانے کے لیے مشقتیں ہیں، کوششوں کرنی ہیں، اعمال کرنے ہیں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، وہ عمل کرنے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، وہ عمل کرنے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف کیے ہوئے اعمال اللہ قبول ہی نہیں کرتے، نبی پاک کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو سنت کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، قرآن کے خلاف، اور حفت النار بالشہوات، دوزخ کو تو شہوات نے گھیر رکھا ہے، شہوات نے، شہوات بد، خواہشات بد، برائیاں، بدکاریاں، سیاہکاریاں، گناہگاریاں، یہ ساری چیزیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ اس طرح کے عمل کر لے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنتیوں والے عمل کر لے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، جنت میں جانے کے لیے بھی عمل اور جہنم میں جانے کے لیے بھی عمل، لیکن وہ عمل دن اور رات کا فرق ہے، سیاہی اور سفیدی کا فرق ہے، نور اور ظلمت کا فرق ہے، یہ فرق بھی مد نظر رکھنا ہے۔ فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ ذہن نشین کریں، کندہ کریں اپنے دلوں میں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ پہلا فرمان اصدقوا اذا حدثتم، 6 چیزوں کی ضمانت دینی ہے، 6 چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور پھر جنت کی ضمانت اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم نے بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے اپنے گریبانوں میں، جھانک جھانک کر دیکھتے جائیے، ذرا پرکھتے جائیے، کہاں ہم فیل ہو رہے ہیں، کہاں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَعَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح ادا کر دو، خیانت نہ کرو۔ اور یہ پتہ ہے کہ جو ان کے خلاف کرے گا
وہ کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ کون بولتا ہے؟ منافق۔ لیکن آج کا مسلمان بھی بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اس جھوٹ سے۔ یہ جھوٹ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ تو بچہ بھی کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، بچہ بھی کہتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، منافق جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت بالکل نہ کرے، ذرہ بھی نہ کرے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو، بدکاریوں سے بچا لو، زناکاریوں سے بچا لو۔ شب معراج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی مردوں اور عورتوں کا انجام بد دیکھا تھا، اور پھر واپس آ کر بتایا بھی تھا، اور حدیث کی کتابوں میں وہ آج مرقوم بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ کیا انجام تھا؟ کہ وہ بہت تیز آگ کے اندر جل رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، اور اس کا ایسا نقشہ بتایا جیسے بہت بڑا تنور ہو۔ تنور کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے کھلا، اوپر سے تنگ۔ آگ کے شعلوں پر وہ باہر کو آتے ہیں، منہ کے پاس آ کر پھر نیچے گرتے ہیں۔ اللہ، یہ انجام دیکھا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، کیسے حفاظت ہوگی؟ کیسے حفاظت ہوگی؟ دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ مت کسی غیر محرم کی طرف دیکھو، کسی غیر عورت کی طرف مت دیکھو۔ جائزہ لیتے جائیے، جائزہ لیتے جائیے، میں اور آپ کن کن معاملات میں فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، مت دیکھو کسی غیر عورت کی طرف۔ اللہ، اس کلیے پر، اس اصول نبوی پر، اس اصول قرآن پر جس نے عمل کر لیا وہ بدکاری سے بھی بچ گیا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور فرمایا تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو تھپڑ نہ مارو، کسی کو ہاتھ سے دکھ نہ پہنچاؤ۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے نا، مسلم شریف میں بھی، بخاری شریف، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا محفوظ رہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے بھی دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی، اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، جنت جانا چاہتے ہو اپنے ایمان کی فکر کرو، جنت جانا چاہتے ہو اپنے اعمال کی اصلاح کرو، جنت جانا چاہتے ہو تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو اپنا لو۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی ایک علامت ہے۔
من احب سنتی، فرمان نبوی ہے کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ داڑھی سے نفرت نہ کیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ داڑھی سے محبت کیا کرو۔ کب تک یہ کام کرو گے؟ کب تک اس سے بچے رہو گے؟ کب تک اس سنت کی مخالفت کرو گے؟ یا تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا چھوڑ دو، اور یا پھر اس سنت سے محبت بھی کرو، پیار بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اسی بات کی ترجمانی کہ جس نے دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو جبڑوں کے درمیان والی چیز، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ۔ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو کنٹرول میں رکھوں گا، میں ان کو غلط کاموں کی طرف نہیں لے جاؤں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں، ہمارا انجام ایمان پر ہو جائے، ہمارا انجام اعمال صالحہ پر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول و منظور بھی فرما لے۔ تو پھر امید ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانتوں کے ہم حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔